بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے، بوڑھے نے کہا۔ یہ تمہیں آسام تک پہنچائیں گے، ابھی تمہیں 6 روز یہاں رہنا پڑے گا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ اگر تم اس سے پہلے چلے گئے تو ہمارے دادا اور پردادا کی روحیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتے کہ روح جو ناراض ہوتی ہے وہ کیا قہر لاتی ہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم ان کا رواج پورا کریں گے اور 8ویں روز روانہ ہوں گے۔ وہ جشن کی رات تھی، مرد اور عورتیں اکٹھے ناچ رہے تھے۔ یہ ناچ دما چوکڑی نہیں تھی۔ جوان لڑکیاں ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سازوں اور ڈھولک کی سر تال پر گول دائرے میں پاؤں کو ایک جیسی حرکت دے کر اور جسموں کو خم اور بل دے کر اور ہاتھوں کو ایک خاص انداز سے گھما گھما کر ناچ رہی تھیں۔ بنگال کی موسیقی میں سوز اور خمار سا ہوتا ہے۔ ان جنگلوں کی موسیقی اپنی تھی، لیکن اس پر بنگال کی موسیقی کا بڑا صاف اثر تھا۔ روشنی مشلوں کی تھی، لڑکیاں بے لباس تھیں۔ مردوں کا ناچ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر مرد اور عورتیں مل کر ناچے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور گول دائرے میں رقص کی اداؤں سے گھومنے لگے۔ انہوں نے بانسوں کی نالیوں میں شراب بھر رکھی تھی جو تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ ناچ آدھی رات کے بعد ختم ہوا۔ مرد اتنی زیادہ پی گئے تھے کہ وہیں گرتے گئے جہاں جشن منایا جا رہا تھا۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، صرف عورتیں ہوش میں تھیں۔ اس بدمستی میں بھی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہ کی۔ ہمارے لیے گھاس پھوس کا بنا ہوا ایسا جھونپڑا خالی کرایا گیا جس کے 2 کمرے تھے، ایک میرے لیے، دوسرا احمد علی کے لیے۔ ہم وہاں گئے۔ فرش پر کیلے اور پپیتے کے پتے اور ان پر جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ میں اس بستر پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرا دن طلوع ہوا اور گزر گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ ان میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کی شکل و صورت بدی اور اس کا حلیہ ڈراؤنا سا تھا۔ وہ الگ تھلگ بیٹھی اونگتی رہتی یا اپنے جھونپڑے میں سوئی رہتی تھی۔ اس کے منہ میں 2-3 دانت رہ گئے تھے۔ ان کا رنگ گہرا بادامی ہو گیا تھا۔ چوتھے 5ویں دن کا واقعہ ہے۔ احمد علی سو گیا اور میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ دور جنگل میں نکل گیا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا، جی چاہتا تھا کہ یہیں رہ جاؤں۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا، میرے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جسے ہم راجن بوس کی لانچ سے لائے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ پہلی بار اسے لانچ میں دیکھا تھا، اس وقت پریشان تھی، بھوکی پیاسی بھی تھی، مگر اب اس کا حسن نکھر آیا تھا۔ اس کا جسم سطر کے سوا بالکل عریاں تھا۔ وہ مجھے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ اس نے سر کا اشارہ کیا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتی۔ پھر اس نے بات کی اور میں نے سر کا اشارہ کیا کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا۔ اس کی آنکھیں اس کی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میں جوان تھا اور میں شریف آدمی نہیں تھا۔ میں مدہوش بلکہ بدمست ہونے لگا۔ میں نے اس کے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ آن لگے گی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ہاتھوں اور سر کے اشاروں سے باتیں شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا وہ چاہتی تھی کہ میں وہیں رہ جاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے سر ہلا کر نہیں، یہ ممکن نہیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال رکھی تھی۔ وہ مجھے بہت بہادر آدمی سمجھ رہی تھی۔ میں اس کے بہت سے اشارے نہ سمجھ سکا، پھر بھی اس کی آنکھوں نے اور مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے ورنہ ہم دونوں کو قبیلے والے مار ڈالیں گے۔ وہ اٹھی اور چلی گئی۔ وہ سبزہ زار میں غائب ہو گئی تو بھی ایسے لگا جیسے میرے سامنے بیٹھی ہو، وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر آتی رہی۔ محبت کے اظہار کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو آنکھوں میں نظر آئے، زبان پر نہ لائی جائے۔ اس روز کے بعد وہ لڑکی مجھے دور دور سے دیکھتی رہی، قریب نہ آئی۔ 7ویں روز قبیلے کا بوڑھا مجھے اور احمد علی کو اس بوڑھی عورت کے پاس لے گیا جس کا حلیہ ڈراؤنا تھا اور وہ ہر وقت اونگتی یا سوئی رہتی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بوڑھے نے اسے کچھ کہا۔ اس نے خوش غمگین نگاہوں سے بوڑھے کو پھر ہم دونوں کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے اس نے 1.5-2 فٹ لمبا ڈنڈا اٹھایا۔ اس کے ساتھ
परिंदों के पार बंधे हुए थे। बूढ़े आमला ने ये डंडा हम दोनों के सरों पर फेरा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहले मेरी फिर अहमद अली की आंखों में बड़ी गौर से देखा, फिर हमारे हाथ देखे। उसने कुछ और ऊट पटांग हरकतें भी की और बूढ़े को कुछ बताने लगी। उसकी बात खत्म हुई तो वो फिर ओंगने लगी। बूढ़े ने अहमद अली को बताया कि उसने इस बुढ़िया से कहा था कि हम दोनों बड़े खतरनाक सफर पर रवाना हो रहे हैं। इसने बुढ़िया को ये भी बताया कि हम कैद खाने से फरार होकर आए हैं। बुढ़िया ने बूढ़े को बताया कि कोई खतरा नहीं, अगर कोई रुकावट भी आ गई तो वो खुद ही साफ हो जाएगी। मुझे इनकी आंखों में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो इन्हें बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगी। बुढ़िया ने कहा, ये दोनों आग के साथ खेल रहे हैं। इनके दादा परदादा की रूहें इनसे नाराज हैं। अब जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता ना बदला तो वहां पहुंच जाएंगे जहां पे नहीं जाना चाहते। मेरे दिल पर बुढ़िया की बातों का असर तो हुआ, लेकिन मैंने ये असर झटक डाला। बड़ों की रूहें बोल चुकी हैं। बुढ़िया ने कहा, अगर ये रूहों की आवाज नहीं सुनना चाहते तो ये चले जाएं। ये दोनों अपने अंजाम को जा रहे हैं। क्या डरावनी सी शक्ल सूरत वाली ये बुढ़िया माहिर नफ्सियात थी, गैबदान थी। क्या आने वाले वक्त की खबर देने की ताकत रखती थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके पास कोई उल्टा सीधा इल्म या कोई माफूकुल फितरत ताकत थी या नहीं। मैंने अपने दिल पर नागवार सा बोझ महसूस किया जो एक खौफ की सूरत इख्तियार कर गया। अहमद अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैं ना मुस्कुरा सका। और तुम, बुढ़िया ने मेरे सर पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम्हारी एक आंख में खुदा है और दूसरी आंख में शैतान नाच रहा है। तुम शैतान के कब्जे में हो, लेकिन इतनी जल्दी इस कब्जे से निकल नहीं सकोगे। लेकिन ये हमारी लड़की को। हाँ, बुढ़िया ने बूढ़े की बात काट दी। कहने लगी, मुझे मालूम है ये हमारी लड़की को बदमाशों से छीन लाया है और इसने हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा है। उस वक्त शैतान इसकी आंख में सो गया था। खुदा नहीं सोया करता। खुदा ने इससे ये नेक काम कराया। शैतान फिर जागेगा और इस पर कब्जा कर लेगा और वो इसे उस जगह ले जाएगा जिसे ये अपनी मंजिल समझेगा, लेकिन वो इसकी मंजिल नहीं होगी। मैं कुछ कहना और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे अकड़ गई थी। बुढ़िया असेब की तरह मुझ पर गालब आ गई। ये हमारा फर्ज है कि ये दोनों जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक हम इन्हें सही और सलामत पहुँचा दें। बूढ़े ने कहा, हमें तसल्ली दो कि हमारा फर्ज अदा हो जाए और ये खैरियत से आगे चले जाएंगे। मैं तसल्ली दे चुकी हूँ। बुढ़िया ने तलख से लहजे में कहा, कोई रुकावट आ गई तो खुद हट जाएगी, कोई मुश्किल आ पड़ेगी तो खुद आसान हो जाएगी। जाओ जाओ, ले जाओ इन्हें। बूढ़ा हमें वहाँ से ले आया। 4 आदमी तीर कमान और बर्छियां लिए खड़े थे। इस कबीले के यहाँ जितने फर्द रहते थे बाहर आ गए थे। हम इनके दरमियान पहुँचे तो सब ने मिलकर उदास सा गीत गाना शुरू कर दिया। औरतों और मर्दों की आवाज एक थी। इस आवाज में सोच था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ये सारी औरतें और तमाम मर्द यूं झिलमिल करने लगे जैसे मैं झील में इनके अक्स देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरी आंखों में आंसू हैं। ये लोग मुतमिन थे। खुशहाली का म्यार अगर रुपया पैसा और महल माड़ियां है तो ये लोग मुफलस थे, लेकिन वो ऐसी दौलत से माला माल थे जो रुपए पैसे वालों के पास नहीं होती। इंसान अपनी जरूरियात और आरामो आसाइश में उतरता चला जाए, इस समंदर की तय नहीं मिलती। इंसान जूं-जूं गहराई में उतरता चला जाता है, वो रूहानी और दिली मुसरत से दूर हटता जाता है और जब उसे तय मिल जाती है तो वो अपने आप को सारी दुनिया का फातेह समझता है। उसका ये एहसास मर चुका होता है कि ये तय इखलाकी पस्तियों की इंतहा है। जी मैं आई के अहमद अली से कहूँ कि मुझे यहीं छोड़कर वो चला जाए, लेकिन अहमद अली ये कहकर चल पड़ा था, आओ खानू हम चले। तो 3 बूढ़े और 4 जवान आदमी हमारे साथ चल पड़े। मैंने घूम के देखा, कबीले के लोग हमारे पीछे चले आ रहे थे। मेरी नजरें उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसे हम लाए थे। वो मुझे नजर आ गई। सबसे अलग थलग जरा बुलंद जगह पर खड़ी थी। मैंने हाथ हिलाया तो उसने दोनों हाथ मेरी तरफ किए, फिर हाथ अपने होंठों पर रखकर अपने मुंह पर फेर लिए। जरा आगे जाकर बूढ़ों ने हमें रुखसत किया और वहीं रुक गए। बर्छियों और तीर कमानों से मसल्ला 4 आदमी हमारे साथ रहे। ये 4 आदमी जंगल के कीड़े थे। वो हमारे आगे और 2 पीछे थे। वो जंगल को चीरते जा रहे थे। हम दरिया से इनके ठिकाने तक 14-15 मील फासला
طے کر کے آئے تھے، انہوں نے ہمیں کسی اور راستے سے بہت جلد دریا تک پہنچا دیا۔ فاصلہ 5-6 میل ہوگا۔ دریا کا یہ کنارہ بالکل غیر آباد تھا۔ بادبانی کشتیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ احمد علی نے قریب والی کشتی کو اشارہ کیا تو کشتی ادھر آ گئی۔ احمد علی نے اپنے 4 محافظوں سے پوچھا کہ کہاں تک جانا ہے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے کوئی جگہ بتائی۔ احمد علی نے کشتی والے کو وہ جگہ بتائی تو اس نے اجرت بتائی۔ احمد علی نے سودا کر کے پیسے کم کرا لیے اور ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے بادبان ہوا کے رخ کے مطابق ہو گئے اور کشتی چل پڑی۔ اب ہمارے پاس پیسے تھے جو ہم نے لانچ سے لیے تھے۔ 4-4.5 میل دور جا کر کشتی کنارے سے لگی۔ ہم نے کشتی والے سے کہہ دیا تھا کہ کشتی کسی ویران جگہ روکے، کسی پتن پر نہ جائے۔ وہ جگہ جہاں ہم پیسے دے کر کشتی سے اترے بالکل ویران تھی۔ جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور دلدل بھی تھی، اور وہاں چوڑے پتوں والے پودے اتنے گھنے تھے کہ ان میں سے گزرنا خطرناک تھا، لیکن ہمیں انہی میں سے گزرنا تھا۔ ہم اس میں سے گزرے، کیچڑ تھا اور کہیں کہیں گھٹنوں تک پانی تھا۔ ہم اس جگہ سے گزر گئے، آگے پھر درختوں اور جھاڑیوں کا جنگل آ گیا۔ ہم چلتے گئے، تقریباً 5 میل چلے ہوں گے کہ ہمارے محافظ رک گئے۔ انہوں نے احمد علی سے کہا کہ انہیں یہاں تک ہی آنا تھا، وہ سامنے اونچی ٹیکری دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جنگلی محافظ نے کہا اس کے دائیں طرف اور پیچھے ایسی ہی ایک اور ٹیکری ہے، ان دونوں کے درمیان راستہ ہے، وہاں سے گزر کر پچھلی ٹیکری کے پیچھے چلے جانا اور اس کے ساتھ آگے جاؤ گے تو ایسی ہی ایک اور ٹیکری آئے گی، اس کے بائیں طرف ہو جانا، آگے میدان ہے، تمہیں شاید کچھ لوگ نظر آئیں گے، وہ آسام کو جا رہے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے۔ ہمارے آدمی کبھی کبھی آسام جایا کرتے ہیں، وہ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں۔ ادھر سے ایسا مال بھی آتا اور جاتا ہے جسے پولیس پکڑتی ہے۔ چور اور ڈاکو بھی اسی راستے بھاگتے اور برما چلے جاتے ہیں۔ تم چلے جاؤ، تم چور اور ڈاکو نہیں ہو، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ وہ چاروں چلے گئے اور ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ ادھر سے اگر غیر قانونی سامان اور مجرم گزرتے ہیں تو یہاں پولیس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پولیس ہمارے تعاقب میں آئے گی، وہ کسی اور مجرم کے تعاقب میں یا ویسے ہی گشت پر آ سکتی تھی۔ ہمیں خطرہ مول لینا ہی تھا۔ خطرے کی صورت میں چھپنے کے لیے زمین بڑی اچھی تھی، سرکنڈے بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں اور درخت بہت تھے، کھڈ نالے بھی تھے۔ ہم چل پڑے۔ خطرہ آیا تو ایسا اچانک اور اتنی جلدی آیا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ہم ایک وسیع نشیب میں جا رہے تھے، ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے قریب سے 2-3 آدمی دوڑتے گزر گئے، ہم انہیں دیکھ نہ سکے کہ وہ کون تھے۔ دور سے للکار سنائی دی، رک جاؤ ورنہ گولی آئی ہے۔ ذرا ہی دیر بعد ایک گولی فائر ہوئی، یہ اسمگلر ہوں گے۔ ہم نیچے تھے، وہیں رک گئے۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ اوپر چلیں، پولیس نیچے ضرور آئے گی کیونکہ چھپنے کے لیے یہ جگہ اچھی ہے، پولیس اس جگہ پر شک کرے گی۔ ہم نے 2-4 منٹ انتظار کیا اور آہستہ آہستہ نشیب سے باہر آنے لگے۔ گھاس اور جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ چھپ کر ادھر ادھر دیکھا جا سکتا تھا۔ اوپر آ کر ہم پیٹ کے بل لیٹ گئے اور سر اٹھا کر ہر طرف دیکھنے لگے۔ 2 پولیس کانسٹیبل ہماری طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا یا ویسے ہی آ رہے تھے۔ ہم سرک کر آگے ہو گئے، گھنی جھاڑیوں نے ہمیں چھپا لیا۔ کانسٹیبل وہیں آ کر رک گئے۔ ایک کانسٹیبل نے دوسرے سے کہا یہاں نہیں رکے، آگے نکل گئے ہیں۔ وہ کیا پڑا ہے؟ دوسرے نے کہا کچھ پھینک گئے ہیں۔ دونوں چلے گئے لیکن دور نہ گئے۔ ایک نے کہا یہ افیم ہے، یہیں پھینک گئے ہیں۔ ہمیں گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے، آواز سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑا ادھر ہی آ رہا ہے۔ ہم رینگ کر اور آگے ہو گئے، وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گھوڑا وہیں آ کر رک گیا جہاں کانسٹیبل رکے تھے۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انسپیکٹر صاحب اس بیگ میں افیم ہے، کانسٹیبل نے کہا۔ اپنے پاس رکھو، یہ نئی آواز تھی جو انسپیکٹر کی تھی، اور تم دونوں وہاں اوپر چلے جاؤ، وہاں سے کچھ نظر آ جائے گا۔ یہ بیگ ہیڈ کانسٹیبل کو دے دو۔ اس آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ احمد علی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے ابل آئی تھیں۔ یہ آواز انسپیکٹر منصور کی لگتی ہے، میں نے احمد علی کے کان میں کہا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ احمد علی کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی آ گئی۔ ٹھہر جاؤ، انسپیکٹر نے کہا۔ بیگ مجھے دے دو، ہیڈ کانسٹیبل ادھر ہی آ رہا ہے۔ ایک آدھا منٹ بعد جو آواز آئی وہ ہیڈ کانسٹیبل کی ہی ہو سکتی تھی۔
وہ انسپیکٹر منصور کو رپورٹ دے رہا تھا کہ اس نے کانسٹیبلوں کو کس طرح پھیلا دیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اسے پوری امید ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح گھیرا ڈال رہا ہے، ہمیں بھیجا کس کے لیے گیا تھا، ہم دوڑ کس کے پیچھے رہے ہیں۔ انسپیکٹر نے کہا میں نے تو آپ کو روکا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا ہم سمگلروں کو پکڑنے نہیں آئے تھے، میں نے ان میں سے 2 کو پہچان لیا تھا۔ انسپیکٹر نے کہا میں جب شمشیر نگر کے تھانے کا انچارج ہوا کرتا تھا تو اس وقت ان سے واسطہ پڑا تھا، پیشہ ور سمگلر ہیں۔ محمد خان اور احمد علی کے پیچھے تو میں شک میں آیا تھا، میں نے سوچا کہ چلو ایک سمگلر کو ہی پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے اتنی تیش آئی کہ میں نے احمد علی کے کان میں کہا میں پیچھے مڑتا ہوں اور اس شخص کو گولی مار دیتا ہوں۔ ہم نے اس کی جان شیر سے بچائی تھی، اسے گولی نہیں ماری تھی، اس کا ریوالور اسے واپس دے دیا تھا اور یہ غدار ہمارے پیچھے آ گیا ہے، پھنس جاؤ گے۔ احمد علی نے کہا پولیس کی نفری زیادہ ہے، میں اپنا خون پی کر رہ گیا۔ انسپیکٹر منصور نے کہا یہ بیگ لے جاؤ اور ایک کانسٹیبل کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے جانے کی آہٹ سنی، چند سیکنڈ بعد انسپیکٹر نے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی اور کہا کانسٹیبل کو میرے پاس نہ بھیجنا، سب آگے چلے جاؤ، ادھر کوئی نہ آئے، ندی تک پہنچ جاؤ، آگے سے روکو۔ خاموشی چھا گئی، گھوڑے کی آوازیں آتی رہیں، ادھر ہماری پیٹھ تھی، ہم جہاں تھے وہیں دبکے رہے، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک گھنٹے کے برابر تھا۔ ہمیں گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنائی دی لیکن آہٹ دور نہیں ہٹ رہی تھی، ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے سر زمین سے لگا دیے، ہم نے سر زمین سے لگا دیے۔ اٹھو میرے دوستو، انسپیکٹر منصور کی آواز سنائی دی، میں نے تمہاری پیٹھیں دیکھ کر تمہیں پہچان لیا ہے، رائفلیں زمین پر پڑی رہنے دو۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، ہم دونوں رائفلیں زمین پر رکھ کر اٹھے اور اس کی طرف گھومے۔ اس نے ریوالور ہم پر تان رکھا تھا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہارے تعاقب میں یہاں تک نہ آتا، انسپیکٹر منصور نے کہا، اس سے پہلے میں اپنے طور پر تمہارے پیچھے آیا تھا، اب مجھے تمہارے تعاقب کا حکم ملا ہے، اب یہ میری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں پکڑوں۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ تم ابھی بنگال سے نکلے نہیں، بنگال سے مجرم اسی راستے نکلا کرتے ہیں، میں صرف تلاش میں آیا تھا۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے، میرا خون کھول رہا تھا۔ انسپیکٹر منصور، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم انگریز کے پٹھو ہو، تم میں غیرت اور ایمان نہیں، یاد کرو میں نے تمہیں تمہارا ریوالور واپس کر دیا تھا، تمہیں گولی سے بچا لیا تھا، پھر تمہیں شیر سے بھی بچایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شیر پر ہم گولی نہ چلاتے اور جب شیر تمہیں چیر پھاڑ رہا ہوتا تو ہم تماشا دیکھتے۔ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا محمد خان، اس نے کہا۔ احمد علی، اس سیدھے سادے دیہاتی کو اس حال تک پہنچانے کے مجرم تم ہو، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں تو تمہیں بھی نہیں پکڑوں گا۔ محمد خان، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مجھے احسان یاد دلائے ہیں تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں نے جو ہی تم دونوں کو یہاں دیکھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ میں تمہیں اس نیکی کا صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے ارونا سے کی ہے۔ تم نے بن مندر میں جہاں شیطان کا راج تھا ارونا کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر اسے ان وحشیوں سے بچایا جو اسے درخت کے ساتھ باندھ کر قتل کرنے لگے تھے۔ میرے دل میں ارونا کی جو قدر ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ اس نے نہ صرف مجھے وہاں سے نکالا بلکہ اتنے پرانے اور اتنے خطرناک اور خفیہ اڈے کو تباہ کرایا۔ پھر بھی میں تمہاری قدر کرتا ہوں کہ جب تم ارونا کے گھر میں چھپے ہوئے تھے تو پولیس آ گئی، تم بھاگ جانے کی بجائے وہاں قریب ہی رہے گے۔ ارونا اور اس کے ماں باپ پر کوئی مصیبت آ پڑے تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر اب میں تمہیں پکڑنا چاہتا تو اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے یہ نہ کہتا کہ وہ چلا جائے اور اب ادھر کوئی نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پولیس کا کوئی آدمی دیکھ لے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بنگال سے نکل جاؤ، میں تمہیں بنگال میں نہیں پکڑوں گا۔ میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، میں نے پولیس کی تمام نفری کو دوسری طرف بھیج دیا ہے۔ اس نے ہماری طرف پیٹھ کر دی اور بولا، جاؤ غائب ہو جاؤ، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہم نے رائفلیں اٹھائیں اور وہاں سے چل پڑے۔ احمد علی نے جب کہا کہ ہم آسام میں داخل ہو گئے ہیں تو میں نے گھوم کے دیکھا، درختوں اور چٹانوں کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ انسپیکٹر منصور اس جنگل کے پیچھے چھپ گیا تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے نظر آ رہا ہو۔ بعض انسانوں کی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے نہ ہوں تو بھی آپ انہیں اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، ایسی ایک شخصیت ارونا کی تھی۔ ارونا بن مندر والی
رانی سے خوبصورت نہیں تھی، لیکن جو تاثر ارونا کا تھا وہ رانی میں نہیں تھا۔ تاثر جو نیکی کا ہوتا ہے وہ بدی کا نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی دشنام ترازی جھوٹ کے دلکش الفاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ گناہ میں لذت ہے، گناہ حسین لگتا ہے، لیکن حسین چہرے میں کشش نہیں رہنے دیتا۔ کردار کی پاکیزگی ایسے ویسے چہرے میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ رانی ایک حسین گناہ کی علامت تھی، ارونا کردار کی فضا میں اڑنے والا پنچھی تھی۔ ارونا کو دیکھ کر میں ہاتھ پیچھے رکھتا تھا کہ اسے میرا ہاتھ چھو گیا تو یہ لڑکی پلید ہو جائے گی۔ میں اسے نظر جما کر دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اس کا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ ایسی دوسری شخصیت انسپیکٹر منصور تھا، اس میں بھی کردار کا طلسم تھا جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ کبھی لگتا تھا جیسے میں انگریز کی پولیس سروس کا بگوڑا اور قانون کا مفرور نہیں ہوں، بلکہ میں انسپیکٹر منصور کا قیدی تھا۔ اس نے مجھے اپنے وجود میں قید کر لیا تھا اور میں بھاگ آیا ہوں، لیکن میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ ایک زنجیر ہے جو میرے گرد لپٹتی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں انسپیکٹر منصور میرے سامنے آن کھڑا ہوگا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا اور میں اس کے قدموں میں گر پڑوں گا۔ کردار کتنی زبردست قوت ہوتی ہے، یہ مجھے عمر میں بہت آگے جا کر پتا چلا تھا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں گناہوں کی دلدل میں دنس چکا تھا اور دنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ احمد علی کی باتیں میری عقل پر غالب آ چکی تھیں اور میں جہاں پہنچ گیا تھا وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ احمد علی کی بھی شخصیت ایسی تھی جس نے اسیبی اثر کی طرح مجھے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ مجھے رہزنوں اور ڈکیٹوں کی دنیا کی ایسی دل نشین اور پرلطف باتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ مجھ پر خمار سا طاری ہو گیا۔ کتنی دور اور جانا ہے احمد علی؟ میں نے پوچھا۔ میں تو پیدل چل چل کر رہ گیا ہوں، سواری مل سکتی ہے خانو؟ احمد علی نے کہا۔ خچریں مل جائیں گی، بیل گاڑی مل جائے گی، پیسے بہت تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا پیسے بہت ہیں۔ احمد علی نے کہا تھوڑا اور آگے چلو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔